السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ کھیلنے کی تیاری کر لی ہے اور اس کا فیصلہ کر لیا ہے اعلیٰ ترین سطح پر، اور اس فیصلے کا اظہار کیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آزاد کشمیر میں، چونکہ وہ انتخابی مہم چلا رہی ہیں، اور انتخابی مہم کے دوران ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر آزاد کشمیر کے الیکشن کو چوری کیا گیا تو ہم شارع دستور پر آ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی آزاد کشمیر کے اندر جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی موسم میں شدت آ جائے گی۔ یہاں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ کل تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اور بلاول صاحب کے جو جلسے ہیں، انتخابی جلسے، ان کی کوریج کی گئی اور نیشنل میڈیا پر بھی اس کو دکھایا گیا، لیکن آج مریم صاحبہ کے جلسے کی کوریج نہیں کی گئی اور اس کو نہیں دکھایا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ دباؤ آیا ہے میڈیا ہاؤسز پر، نجی ٹی وی چینلز پر، کہ جناب آپ نے مریم صاحبہ کا جو ہے خطاب وہ نہیں دکھانا، کیونکہ اس کے یقینی طور پر اثرات ہوں گے آزاد کشمیر پہ، تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے وہ ان کا جو اگریسو سٹانس ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جب وہ متاثر ہوں گے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ لہٰذا اس کا آسان راستہ یہ تلاش کیا گیا کہ ان جلسوں کا بلیک آؤٹ ہی کر دیا جائے، ان کو دکھایا ہی نہ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کا جو یہ کسوٹی ہے، جو پیمانہ ہے، وہ صرف مریم صاحبہ کے لیے بھی ہے یا بلاول صاحب پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو بلاول صاحب کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی، جب میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ آپ کے لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس کے بعد ان کا تقریر اگر ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ شیئر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ پاکستان کے سیاسی موسم پر بہت برے طریقے سے اثر ہوگا۔ ویسے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر جس پارٹی نے حکومت بنائی اسی پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت بنی، زیادہ دور کی بات نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی الیکشن جیتی اور آصف علی زرداری صاحب صدر بنے، یوسف زئی گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے، تو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں وہ پیپلز پارٹی جیتی اور عبدالمجید چودھری صاحب بن گئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے۔ پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوتا ہے، مسلم لیگ نون کا دور آتا ہے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، اس کے بعد جو الیکشن ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں وہ مسلم لیگ نون جیتتی ہے اور فاروق حیدر صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعظم۔ اب جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی ہے مرکز میں حکومت، اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا آزاد کشمیر میں ہونے والے یہ الیکشن اپنی تاریخ کو دہراتے ہیں یا تاریخ سے ہٹ کر کوئی نیا رخ اختیار کرتے ہیں، کوئی اپ سیٹ ڈیسیژن آتا ہے لوگوں کا اس کے بارے میں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنا اگرچہ مشکل بھی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، آزاد کشمیر خاص طور پر اس کا دار و مدار پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ پر ہے زیادہ، اور اسی لیے لوگ وہاں پہ پریفر کرتے ہیں کہ یار ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوں گے اگر ہم یہاں پر اینٹی پاکستان گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کی مخالف پارٹی کی اگر یہاں پر حکومت بن گئی تو ہمارے لیے روزمرہ کے معاملات چلانا مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ ٹورزم بھی آزاد کشمیر میں اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنی گورنمنٹ کا وزن اٹھا سکے، اور اس کے لیے ان کو گرانٹ جو حکومت پاکستان دیتی ہے آزاد کشمیر پر کو اس پر ہی منحصر ہونا پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اس صورتحال میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے شیئر کی، اس صورتحال میں مریم نواز صاحبہ یہ کا جو فائنل راؤنڈ کھیلنے کا اعلان، یعنی اسلام آباد میں آ کر بیٹھنے کا اعلان، اور اس صورت میں جب آزاد کشمیر کے اندر الیکشن چوری کیا جائے بقول مریم صاحبہ کے، وہ خاصا منی خیز ہے، اور یہ جو اعلان ہے وہ یہ بتا رہا ہے اس وقت کہ مسلم لیگ نون کا سیاسی مزاج کیا ہے اور وہ سیاسی طور پر کیا سوچ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات پر غور کریں تو دو وجوہات سامنے آتی ہیں، یعنی کہ مریم صاحبہ نے یہ جو بات کی ہے اس بات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو دو آپشنز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک، پی ڈی ایم کی احتجاجی سیاست کو تقویت دینے کے لیے ایک ایسا موقع درکار ہے جس کو بنیاد بنا کر پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت کے خلاف رائے عامہ کو منظم کر سکے اور حکومت کے خلاف سیاسی محاذ کو گرم کر کے حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکے، اور یہ موقع آزاد کشمیر کے انتخابات فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اگر آپ دیکھیں تو کل کا جلسہ جو مریم صاحبہ کا ٹی وی پہ آیا وہ بڑا ہیوج جلسہ تھا، اور آج کا بھی جو جلسہ ہے اب ان کا جو ہونے والا تھا اس میں بھی جو لوگوں کی شرکت تھی وہ بہت زیادہ تھی، سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہیں۔ اب مسلم لیگ نون اس عوامی خیر مقدم کو دیکھتے ہوئے یہ تصور کرتی ہے کہ وہ اپسیٹ کرے گی پی ٹی آئی کو اور
الیکشنز جیت جائے گی۔ اب اگر الیکشنز مسلم لیگ نون نہیں جیتتی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور پی ٹی آئی جیتی ہے، تو مسلم لیگ نون کے لیے اس بیانیے کو آگے بڑھانا اب بہت زیادہ آسان ہوگا کہ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی الیکشن چوری کیا گیا، لہٰذا جو چوری شدہ الیکشن ہے ہم اس کے خلاف ایک احتجاجی تحریک چلائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور پی ڈی ایم کی قیادت آزاد کشمیر میں جلسے کریں، جلوس کریں، اور پھر ایک جو لانگ مارچ ٹائپ ایک ریلی ہے وہ مظفر آباد سے قیادت کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے لیڈرز وہ لے آئیں اسلام آباد میں، اور وہاں پر آ کے دھرنا دے دیں، جہاں پر پاکستان کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں حکومت پر بھی دباؤ بڑھے گا، اور یہ جو ریگنگ والا معاملہ ہے یہ ایک مرتبہ پھر ابھر کے سامنے آئے گا، اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو اپنے بیانیے کو آگے لے کے جانے میں، رائے عامہ کو منظم کرنے میں، لوگوں کے مومنٹم کو بلڈ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو پی ڈی ایم ہے اس کی بھی ریوائول کے خاصے زیادہ امکانات ہوں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کو بھی ایک ایسی ہٹ چاہیے، ایک ایسی کک چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنے انجن کو دوبارہ گرم کرے، سٹارٹ کرے اور گاڑی کو آگے لے کے بڑھائے۔ اور آزاد کشمیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اسی کو بیس بنا کر، انہی نتائج کو لے کر مسلم لیگ نون اپنے ایک اگریسو موقف کے ساتھ سامنے آئے گی۔ دوسری وجہ، مسلم لیگ نون کے حلقے اور سینئر قیادت کہہ چکے ہیں بار بار ٹی وی پر بھی آ کے، اخبارات میں بھی، مختلف انٹرویوز میں بھی، کہ عمران خان نے جو یہ بجٹ دیا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا ہے حالیہ، وہ ایک الیکشن بجٹ ہے، اور اس الیکشن بجٹ کی آڑ میں عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر اس قدر ترقیاتی کام کرائیں کہ ہر حلقے کا جو منہ متھا ہے وہ بدل جائے، لوگوں کو یہ پتہ چلے یار ہماری سڑکیں بن گئی ہیں، سولنگ ہو گئی ہے، سیوریج نئی ڈل گئی ہے، واٹر سپلائی کا کوئی نیا نظام آ گیا ہے، کچھ اس قسم کی گلی محلوں کے اندر اسٹریٹ لائٹس لگ گئی ہیں۔ اس قسم کے جو اقدامات ہیں جو حکومت الیکشن سے پہلے کرتی ہے، یہ حکومت نے بھی وہی کام کرنے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا جو ایک غم و غصہ تھوڑا سا حکومت کے اوپر ہے، وہ تھوڑا سا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کمی آئے گی۔ اور دوسرا، حکومت جو اپنا یہ جو ہاؤسنگ والا پروجیکٹ ہے بینکس لونز کے ذریعے مارگیج کا، اس کو بڑا اگریسیولی کر رہی ہے، اور خود بلکہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کروں کہ عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی تمام جو بینکس ہیں ان کے سی ای اوز کا ایک آن لائن اجلاس کیا، جس میں انہوں نے سخت ہدایات جاری کی کہ لوگوں کے یہ جو اپلیکیشنز ہیں اس کو جلد از جلد پروسیس کریں، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ اگر ہم نے اس سال کے آخر تک، دسمبر جنوری تک کوئی 10 20 30 لاکھ لوگوں کے یہ لون اپلیکیشنز پروسیس کر دیے اور لوگوں نے اپنے گھر لے لیے، تو یہ ہمارے لیے اب بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا، کیونکہ 30 لاکھ خاندان یا 40 لاکھ خاندان یا 50 لاکھ خاندان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اسی صورت ایسے ہی ان کا وہ 10 لاکھ روپے تک کے جو بلا سود قرضے ہیں وہ پروجیکٹ ہے، اور وہ پروجیکٹ بیس ہے، یعنی کہ آپ اگر کوئی نوجوان ہے وہ جا کے اپنا ایک پروجیکٹ بینک کو دیتا ہے، اور بینک اس کے اگینسٹ اس کو بلا سود قرضے دیتا ہے، اور اگر ایسے بھی قرضے کچھ لوگوں کو جاری کر دیے جائیں، 8-10 لاکھ لوگوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ 8-10 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے، جس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ کا جو ایک اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا، اور لوگوں کے اندر یہ تاثر آئے گا کہ یار دیکھو عمران خان کی گورنمنٹ نے کیسا کام کیا۔ اب مسلم لیگ نون اس ساری صورتحال سے بہت اچھے طریقے سے آشنا ہے، کیونکہ وہ سینئر لوگ ہیں، ان کا پاکستان کی سیاست کے اندر کافی اثر و رسوخ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو بالکل کلین چٹ دے دیں، بالکل کھلا راستہ دے دیں کہ بھائی جا جو مرضی کر، اور وہ جو ہے جسے وہ انڈین ڈائلاگ نا، جا سمرن جی لے اپنی زندگی، تو وہ عمران خان کو مسلم لیگ نون قطعی طور پر ایسا موقع نہیں دیں گے، وہ ان کے راہ میں ہرڈل کریٹ کریں گے، اور ان کے لیے ہرڈل کریٹ کرنے کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف ایجیٹیشنل پالیٹکس سے ہی ہے، اور اگر واقعتاً الیکشن ہونے ہیں مارچ، اپریل، مئی، یعنی کہ 2022 میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو اس کے لیے مسلم لیگ نون کو ابھی سے ہی گیئر اپ ہونا پڑے گا، اور گیئر اپ ہونے کے لیے ان کو میدان میں آنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا، لوگوں کو لیڈ کرنا پڑے گا، اینٹی گورنمنٹ سینٹیمنٹس کو ابھارنا پڑے گا، اور اس کے لیے ان کو بھی ایک موقع درکار ہے، اور وہ موقع اس صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہم اس آئیڈیل سچویشن کے اندر صورتحال کو اپنے حق میں
ٹوسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مزاحمت کے موڈ میں جانا اس وقت مسلم لیگ نون کے حق میں ہے، کیونکہ مفاہمت کے موڈ میں مسلم لیگ نون جاتی نظر نہیں آ رہی، اور نواز شریف صاحب نے ابھی تک مفاہمت کے حق میں کوئی واضح دو ٹوک اعلان نہیں کیا، اور شاید نواز شریف صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ مومنٹم بن جائے، ایک مرتبہ گورنمنٹ کے خلاف مومنٹم بن جائے اور لوگوں کی جو رائے ہے وہ منظم ہو جائے، اور ایسی صورتحال میں جب دباؤ بڑھے گا گورنمنٹ پر تب کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھولی جائے ہلکی سی، اور اس وقت جب لوہا گرم ہو اور پھر چوٹ لگائی جائے۔ نواز شریف صاحب کی یہ رائے ہے اس وقت جہاں تک میرا خیال ہے، اور مسلم لیگ نون بھی انہی لائنز پر سوچ رہی ہے، اور اسی لیے مریم نواز صاحبہ کو آزاد کشمیر کے انتخابی دنگل میں اتارا گیا ہے، تاکہ اگلے الیکشنز کے اندر مریم نواز صاحبہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کو چلائیں بھی، اس کو تیز بھی کریں اور لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں تاکہ اگلا الیکشن جیتا جائے۔ اور اسی لیے مریم نواز صاحبہ آزاد کشمیر کے اندر جو جلسے کر رہی ہیں وہاں پہ اگریسو ٹون تھوڑی سی انہوں نے استعمال کیا، جیسے انہوں نے کہا کہ چوری کے لیے لوگ نظریں لگائے بیٹھے ہیں، نون لیگ آپ کے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکال لے گی۔ اب مسلم لیگ نون کو وہ ہنر آ گیا، مسلم لیگ نون وہ جماعت نہیں جو دھاندلی پر خاموش ہو کے بیٹھی رہے، بلکہ اب آپ دھاندلی کر کے دکھائیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس قسم کے وہ بیان دے رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے یہ جو فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے جو سٹیج ہے اس کو مکمل طور پر ریڈی کر لی ہے، اور وہ اس سٹیج کے اوپر آ کر پاکستان میں اپنے لیے جو صورتحال ہے اس کو ہموار کرنے کے لیے، سیاسی بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر کے لوگ بیلٹ کی پرچی پر اپنا کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں، نون لیگ کے حق میں کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے حق میں کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو میری رائے ہے آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ زیادہ تر فیصلہ آزاد امیدواروں کے حق میں ہوگا، اور کچھ اس قسم کی پرپورشن بنے گا کہ 12-14 سیٹیں نون لیگ پی ٹی آئی جیت جائے گی، 7-8 سیٹیں پیپلز پارٹی جیت جائے گی، 6-7 سیٹیں جیت جائیں گی نون لیگ، اور آزاد امیدوار وہ ذرا تھوڑے سے کی پلیئر ہوں گے اس سارے موومنٹ میں، اور تاکہ دھاندلی کا الزام بھی نہ لگے اور پی ٹی آئی اپنی گمڑی بھی بنا لے۔ دیکھتے ہیں 25 جولائی کو کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی رائے پر۔ ملک اویس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا انٹرویو آپ کو یاد ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کے الیکٹرک کے مالک کی اربوں کی لوٹ مار کا معاملہ لے کر میں عمران خان کے پاس گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے 2-3 دفعہ ویلاگز کیے ہیں عارف نقوی صاحب کے حوالے سے۔ عارف نقوی صاحب البراج گروپ کے مالک ہیں، جو آج کل انگلینڈ میں ان کو امریکہ کے کہنے پر انگلینڈ میں گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ جو البراج گروپ ہے یہی کہ الیکٹرک کو کنٹرول کر رہا ہے، اور نقوی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے بڑے ذاتی دوستوں میں شامل ہیں، اور یہ جو فارن فنڈنگ والا معاملہ ہے اس میں بھی عارف نقوی صاحب اور البراج گروپ کا خاصا رول ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب البراج گروپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہے جب کراچی کے اندر لوڈ سیٹنگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو ایک مرتبہ اسد عمر نے کے الیکٹرک کے باہر ایک احتجاجی مظاہرے کو لیڈ بھی کیا تھا، اور وہاں پر انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے یہ جو کے الیکٹرک کا جو معاہدہ ہے اس کو ری وزٹ کریں گے، اور اگر کہ الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی تو ہم یہ معاہدہ ہی منسوخ کر دیں گے۔ لیکن یہ بیان دینے کے بعد اسد عمر کو دوبارہ اس معاملے میں بات کرنے کی جرت نہیں ہو سکی، کیونکہ معاملہ وہی ہے عارف نقوی صاحب والا۔ بلکہ تابش گوہر صاحب جو اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے توانائی ہیں، ان کا تعلق بھی البراج گروپ سے ہی ہے، لہٰذا یہ بات ٹھیک ہے بشیر میمن صاحب کی کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں کوئی واضح اور دو ٹوک موقف اختیار نہیں کریں گے۔ نفیس شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ای سی پی کمزوری دکھا رہا ہے، وہ آسانی سے اپنی اتھارٹی ثابت کر سکتے ہیں صرف فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دے کر۔ نفیس شیخ صاحب نے جو بات کی یہ وہ میرا جو اٹارنی جنرل کے حوالے سے کل کا ویلاگ تھا اس کے حوالے سے اس پیرائے میں انہوں نے بات کی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فارن فنڈنگ کیس والا معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن ای سی پی اپنی اتھارٹی ہر معاملے میں شو کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ایک ایسا
الیکشن کمیشن اس وقت موجود ہے جو اپنے پیروں پہ وزن ڈال سکتا ہے، جس کے کمر میں ہڈی ہے، اور وہ اس وقت ڈٹ کے کھڑا ہے. چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. سپریم کورٹ کے اندر جب سیکرٹ بیلٹ ختم کرنے والا معاملہ تھا تو یہی ای سی پی تھا جس نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. جو آئین کے مطابق ووٹر کی سیکریسی لیک نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹر کی سیکریسی لیک ہو تو یا تو آپ آئینی ترمیم کریں یا آپ فیصلہ دے دیں، یہ ہم پہ نہ ڈالیں، ہم آئین کے مطابق الیکشن کرائیں گے. تو الیکشن کمیشن کئی مرتبہ، بلکہ ڈسکا الیکشن بھی اس کی مثال ہے، وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا فیصلہ کرنے میں. انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا اور الیکشن کا عدم قرار دے دیا تھا. تو الیکشن کمیشن اپنی مکمل سٹرنتھ کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس والے معاملے میں، یعنی انتخابی اصلاحات والے معاملے میں بھی. آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 18 صفحات پر مشتمل جوابی خط لکھا تھا جس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک ہے، ٹوتھ لیس الیکشن کمیشن نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نہایت چالاکی کے ساتھ جو دیگر انتخابی جماعتیں ہیں جو پاکستان کی انتخابی سیاست میں موجود ہیں ان سب کے کیسز کو اپنے کیس کے ساتھ لنک کر دیا ہے. لہٰذا اگر پی ٹی آئی کے کیس کا فیصلہ ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی کے کیس کا فیصلہ ہوگا، پھر نون لیگ کے کیس کا فیصلہ ہوگا، پھر جے یو آئی کا فیصلہ ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ معاملہ لٹک رہا ہے. لیکن امید ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے ان کو بھی کوئی فائنل دی بھی ہے سیکورٹی کمیٹی کو، جلد از جلد اپنی سیکورٹی کمپلیٹ کریں. میرا خیال ہے کہ جلد ہی اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ آ جائے گا، اور جیسے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.